جس بندے نے اس دار فانی میں آنکھ کھولی ہے، ہو نہ ہو جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کا آرڈر ہو جائے گا تو اس کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ہر چیز کو پسے پشت ڈال کے صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یار آج نہیں تو کل مر تو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جو بھی بندہ یہاں سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو یاد کرتے کرتے ہم اس دنیا سے چلے جاتے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، ہمارے دادا جان بڑا پیار کرتے تھے ہم سے، اور کس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اتنا پیار اور اتنا محبت اور ایسی شکلیں، ایسی صورتیں، ایسے وجود کہ جن کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو، پھر وہ اچانک سے غائب ہو جائے، اور ایسے غائب ہوں کہ دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اب دوبارہ انہوں نے ملنا کوئی نہیں ہے، جن کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا، ان کے بغیر صدیاں گزر گئی ہیں، جن کو دیکھے بنا چین نہیں ملتا تھا، آنکھیں ترس گئی ہیں وہ شکلیں دیکھنے کو۔ ابھی 3-4 دن پہلے صبح کی نماز پہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اور ان کا یہ روز کا معمول ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر بندے کو ایسی موت عطا فرمائے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جائے، وہ رب کا قرآن پڑھتے ہوئے جائے۔ تو وہ ہر روز نماز پڑھتے صبح کی، باقی نمازوں پہ بھی حاضر ہوتے تھے، لیکن صبح کی نماز پہ ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ نماز سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ترجمہ پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، کافی باتیں مجھے بھی بتاتے تھے۔ پھر ایک صبح کی نماز کے وقت میں بیٹھا ہوا، ان کا ایک بیٹا آیا میرے پاس، کہنے لگا جی ابا فوت ہو گئے ہیں۔ ایک دن پہلے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، اگلے دن ان کا بیٹا مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ ابا فوت ہو گئے ہیں۔ تو لمحہ ایک وقت کے لیے نا وہ لمحہ رک سا گیا، اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار دیکھو کل یہ بندہ ہمارے سامنے موجود تھا، اور جب وہ بندہ اس کا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کرسی رکھی ہوئی تھی سائیڈ پہ جہاں پر وہ آ کے بیٹھتے تھے، کرسی آج بھی موجود تھی، لیکن وہ کرسی بتا رہی تھی کہ آج میرے اوپر بیٹھنے والا وہ شخص نہیں آئے گا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج کے بعد اس کرسی پہ یوسف صاحب نظر نہیں آئیں گے۔ تو جب اتنا کچھ دیکھ لیا، جب کئی سارے بندوں کا نماز جنازہ ہم نے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچا دیا، کئی سارے بندوں نے اپنے والدین کے نماز جنازہ ادا کیے، کئی سارے بندوں نے اپنے دوستوں کی نماز جنازہ ادا کی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا کہیں جسم کے کسی حصے سے یا ذہن میں یا دل میں کہیں ہم بدلے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بدلاؤ آیا؟ کیا ہمارے اندر یہ سوچ آئی کہ یار آج نہیں تو کل
میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جہاں ہم نے اوروں کے نماز جنازہ ادا کیے گئے، ایک وقت آئے گا کہ مسجد کے سپیکروں میں اعلان ہو رہا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ ہماری میت بھی سامنے رکھی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ جس کے لیے ہم نے ساری زندگی جو ہے یہی سوچتے ہوئے یہی سنتے ہوئے گزار دی کہ سیٹل ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں قبر میں اتار کر منہ قبلہ کے رخ کر کے لوگ اتنا کہہ کے چلے آئیں گے کہ اب یہ سیٹ ہو گیا۔ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی مصروفیات میں کبھی بھی کوئی بندہ سیٹ نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی سیٹ ہوا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر کبھی پریشان ہو جاؤ، اگر کبھی دل افسردہ ہو جائے، اور یقیناً ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ پریشان گیا، ہر دوسرا بندہ مایوس گیا، ہر دوسرا بندہ کاروبار کی وجہ سے رات دن سوچ سوچ کے ذہنی مریض بن گیا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع بن جائے، ایڈوائز ہے ایک ایسی کہ کبھی اس در پہ آ کے سر سجدے میں رکھ کے دیکھیے گا، کبھی اس در پہ آ کے رب کے حضور جھک کر اپنی فریاد پیش کیجیے گا۔ عموماً ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے۔